السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مسلم لڑکیوں کو ارتداد سے کیسے بچایا جائے؟ اس لیے اب ہمیں سنجیدگی کے ساتھ کچھ اہم معاملات پر غور و فکر اور عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ باتیں بہت ہیں لیکن مفید تبھی ہوگی جب ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے اٹھے، بیدار ہو اور اپنی حیثیت و طاقت کے مطابق ملت کی فلاح و بہبود کے کاموں میں لگ جائیے۔ یہ وقتی عمل ہے۔ مسلم لڑکیوں کی جان و مال، عزت و آبرو اور ایمان و زندگی برباد کر دینے والے ایسے گھناؤنے منصوبوں کو ناکام بنانا آج مسلم سماج کی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ایک ہے۔ اس کے لیے دیگر اقدامات کے ساتھ ساتھ کچھ حفاظتی تدابیر اختیار کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اپنے گھروں میں اسلامی ماحول سازی اور بچوں کی اسلامی تربیت کی جائے۔ ان کے دلوں میں ایمان راسخ کرنے والے تمام طریقے اختیار کیے جائے۔ ایمان کی اہمیت و عظمت ان کے دلوں میں اس طرح بٹھا دی جائے کہ وہ شرک و کفر جیسی چیز سے دائمی قلبی نفرت رکھے۔ اسلام کی بنیادی تعلیم کا اہتمام کیا جائے۔ اسلامی عفت مآب خواتین مثلا سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ، سیدہ فاطمہ، سیدہ زینب اور امت کی مشہور خواتین کی سیرت لازم پڑھائی جائے۔ ان کی عظمت و پاک دامنی کو بطور مثال بیان کیا جاتا رہے تاکہ ذہن ان کی پیروی کی طرف مائل ہو۔ لڑکیوں کو پردہ کا پابند بنایا جائے اور عفت و عصمت کی اہمیت اور احکام اسلام کی پیروی کی تلقین کی جائے۔ گھروں میں ٹی وی دیکھنے پر سخت نگاہ رکھی جائے اور عشق و محبت کی سیریل دیکھنے پر پابندی عائد کی جائے۔ بلا ضرورت اعلیٰ تعلیم کے نام پر بچیوں کو آزاد نہ گھر سے باہر بھیجا جائے۔ تعلیمی ضرورت کی وجہ سے انٹرنیٹ ضروری ہو تو ہی لگوائے، اس کی بھی بھرپور نگرانی کی جائے۔ لڑکیوں کو جاب کے نام پر باہر نہ بھیجا جائے، یہاں سے بھی بگاڑ کا ماحول بنتا ہے۔ کیا صرف غیر مسلم تنظیموں کی کوششوں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ کیا یہ سب کچھ دانستہ ہو رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ مطلقاً ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ چند دنوں یا چند سالوں کی محنت کا نتیجہ ہے، بلکہ ہماری دیر پا غفلت اور حالات کی نزاکت سے عدم واقفیت کا نتیجہ ہے۔ ہماری مسلسل لاپرواہی و غفلت کا نتیجہ ہے اور حالات پر گہری نظر نہ رکھنے کی وجہ سے ہے۔ اب رہی بات اس مسئلے کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، تو یقین جانیے یہ تعلیم گاہوں سے ہوتا ہے، اسکولوں اور کالجوں سے ہوتا ہے۔ اس کو آسان انداز میں اس طرح سمجھیے کہ ہماری بچی جب پڑھنے کے قابل ہوئی تو غیر مسلموں کے اسکولوں میں ہم نے اس کا داخلہ کرا دیا، ایڈمیشن کرا دیا۔ 5 سال کی عمر میں اس کے جو دوست اور کلاس ساتھی تھے وہ غیر مسلم تھے۔ انہی سے ہماری بچی کی دوستی ہوئی، انہی کے ساتھ اس نے پڑھنا سیکھا، کھیلنا سیکھا۔ کلاس میں جب اس کو مدد کی ضرورت پیش آئی تو اس نے انہی سے مدد طلب کی۔ اسی طرح اسکول کی تعلیم کی تکمیل کے ساتھ ہی وہ شعور کی عمر کو پہنچ گئی۔ دوستی، انسیت اور محبت جو انسان کی فطرت میں ودیت ہے، انسان کے فطرت میں، نیچر میں رکھ دی گئی ہے، اور انسان جن کے ساتھ اور جن کے درمیان رہتا ہے ان سے غیر فطری طور پر محبت کرنے لگتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری بہن بیٹیاں بھی اسی کی محبت میں گرفتار ہو گئی، معاذ اللہ۔ پھر اس کی تعلیم اسکول سے کالج تک پہنچی اور انسیت اور محبت کا یہ رشتہ لمبا ہو کر محبت اور مودت میں تبدیل ہو گیا، چینج ہو گیا، اور اس سے آگے تعلیم کے بعد یہ دونوں جاب بھی ساتھ ساتھ کرنے لگے، اور اس طرح یہ رشتہ مضبوط ہوتا رہا۔ آخرکار دونوں رشتے ازدواج میں بن گئے، یعنی معاملہ شادی تک پہنچ گیا اور دونوں کی آپس میں شادی بھی ہو گئی۔ اور کبھی ایسا ہوا کہ لڑکی کی محبت غالب ہوئی اور غیر مسلم لڑکے نے اسلام قبول کر لیا، اور کبھی ایسا ہوا کہ لڑکی نے اسلام کی چوکھٹ کو پھلانگ کر ہندو ریتی رواج کے مطابق شادی کر لی۔ یہ سب کچھ ایک طویل زمانے سے ہو رہا ہے، لمبے زمانے سے ہو رہا ہے، لیکن اب ہندو انتہا پسند تنظیموں کی طرف سے منظم انداز پر مسلم لڑکیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ کہ سب سے پہلے ہمیں اپنا تعلیمی نظام قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں کہیں بھی بڑی مسلم آبادی ہو
اور مسلم معیشت میں مضبوط ہو، مسلمان کاروبار اور تجارت میں مضبوط ہو، ان کو اپنی لڑکیوں کا معیاری اسکول یا مدرسہ قائم کرنا چاہیے۔ اس کے ذریعے ہم بہت آسانی سے اس طرح کے واقعات پر اور حالات پر قابو پا سکتے ہیں، اور اس طرح کی اسکول سے ہم اسلامی تہذیب و ثقافت کی فروغ کا بڑا کام بھی کر سکتے ہیں۔ جہاں مسلمان اپنی اسکول قائم نہیں کر سکتے، وہاں اسکول کے ٹائم ٹیبل کو سامنے رکھ کر کم از کم 2 گھنٹے کے لیے اسلامی کورس مرتب کر کے اسلامک اسکول قائم کیا جائے، جس میں لازمی طور پر اسکول میں پڑھنے والی بچیوں کو داخلہ دلایا جائے۔ بعض لوگ اپنے گھروں میں کسی حافظ یا عالم کو ٹیوشن کے لیے رکھتے ہیں اور اس کے ذریعے اپنی بچی کو دینی تعلیم دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ متبادل نہیں ہو سکتا۔ ماحول کا مقابلہ ماحول کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ جس طرح اہتمام کے ساتھ لڑکیاں اسکول جاتی ہے، اسی طرح اہتمام کے ساتھ اسلامی مکتب یا اسلامک اسکول میں بھی جائے، تاکہ اسکول کی تعلیم کے ذریعے ان کے دل و دماغ پر جو بے دینی کا غبار چھا گیا ہے، اسلامک اسکول کے ماحول سے اس غبار کو ختم کیا جا سکے۔